اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمامی مومنین جہان کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو شہزادی کی حیات طیبہ کے سلسلے میں چل رہا ہے، جس میں ہم شہزادی کے وہ اسماء کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہزادی کے 9 نام ہیں، ان نام کی وجہ تسمیہ، ان کی تشریح کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ آخر اللہ نے زہرا کو زہرا کیوں کہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، صدیقہ کیوں رکھا، مبارکہ کیوں رکھا۔ تو یہ سلسلے گفتگو ہماری چل رہی ہے، تو لہٰذا آج ہم جو شہزادی کے نام جو ہے ایک صدیقہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآنی صدیقہ ہیں کہ جس کے صدق ہونے کی، سچے ہونے کی، راست گو ہونے کی تصدیق خود قرآن مجید کرتا ہے۔ چونکہ دیکھیے اب ان موضوع کی طرف ہم صرف اشارہ کرتے چلیں گے کہ جو بہت زیادہ مشہور اور واضح ہے۔ دیکھیے جیسے مباہلے میں جب اللہ کے رسول کو سچوں کو لے جانے کی ضرورت پڑی تو مردوں میں صرف اور صرف امیر المومنین علیہ السلام اور بیٹوں میں حسنین علیہ السلام گئے ہیں، اور عورتوں میں صرف تنہا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گئی ہے۔ جبکہ قرآن کا جو شان نزول تھا آیت کا وہ اس طرح کا تھا، نساءکم انفسکم وابناءکم، یعنی سب کو وہاں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے کہ جو عربی میں جمع کم سے کم 3 پر اطلاق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں 2 گوشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قرآن نے واضح طور پر جو ظاہری طور پر لفظ استعمال جمع کا کیا کہ اس وقت جو بھی کوئی مثلا اگر قرآن میں مفرد کا لفظ استعمال آتا ہے اتنی تعداد کا صیغہ آتا کہ جتنے مباہلہ میں افراد گئے تو سب کو کہنے کو موقع مل جاتا کہ سچے تو اور بھی تھے، لیکن چونکہ قرآن نے صرف محدود کر دیا تھا لہٰذا صرف اور صرف یہ پنجتن پاک ہی گئے ہیں سچوں کے مقابلے میں، تو جھوٹوں کے مقابلے میں وہاں مباہلے کے میدان میں، تو لہٰذا اس لیے صرف اور صرف وہاں محدود کر دیا گیا تھا۔ لیکن خدا نے آیت میں گنجائش رکھ کے یعنی کہ سب جگہ جمع کے صیغے استعمال کر کے بتا دیا، کہا کہ قرآن تو کہہ رہا کہ تعداد کم سے کم 3 کی جائے، جمع جو کم سے کم 3 پہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایسے کردار نہیں تھے کہ جو حقیقت میں قرآنی سچے بن سکے اور میدان مباہلہ میں جا سکے، وہ صرف اور صرف یہ محدود ذات تھی کہ جنہیں اللہ کا رسول میدان مباہلہ میں لے کے گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ عمومیت پر دلالت کر کے جو نسل اس سرچشمے سے قیامت تک چلنے والی تھی تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ سچے صرف یہی ہیں یا یہ ہے یا ان کی اولاد خاص کے جنہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا کہ ظاہری طور پر وہ وجود نہیں رکھتے لیکن عالم ارواح میں ان کے صلب میں نور کی کیفیت میں وہ موجود تھے کہ جو مباہلے میں تشریف فرما لے کے گئے تھے۔ چونکہ دیکھیں ہم یہاں گفتگو کی ہے کہ سب ان کا نور ایک ہی نور ہے، مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن، حسین السلام سب کا نور ایک ہی نور ہے، تو کہا جب یہ ایک نور وہاں جب ان کا اتصال وحدت ہے ان کے نور میں تو خود بخود جو ہے باقی نور بھی وہاں ان کے ساتھ موجود مباہلہ تھے۔ یہی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ جمع کا صیغہ کا استعمال کرنا۔ تو بہرحال سچے جو لفظ صدق سے بنا ہے یہ، اور یہ صدیق یا صدیقہ صیغہ مبالغہ ہے۔ صیغہ مبالغہ یعنی اسے کہا جاتا ہے یعنی جو بہت زیادہ سچ بولتا ہو، جس کے یہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہو ہی نہ، اسے سچا کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یعنی جو اپنے ارادوں میں، اپنی نیت میں، اپنے عمل میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، ہر چیز میں سچا ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا
بعض لوگوں نے جو صدیق کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ جو ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ من المہد الی اللحد، آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی کی کتاب، آیت اللہ کاظم قزوینی کی کتاب ہے، اس سے یہ چیز بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے جو کچھ معنی وہاں ذکر فرمائے ہیں وہ تقریباً 8 معنی وہاں انہوں نے بیان فرمائے، جس میں سے ہم ایک دو صرف یہاں اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھ دیں گے۔ یعنی صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، کہ جس کی زندگی کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں کہ اس کی زندگی میں سچائی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یا دوسری معنی یہ کہ صدیق کا مفہوم بنائے گئے ہیں کہ یعنی اس کے قول اس کے فعل یعنی دونوں میں اتحاد پایا جائے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ عمل اس کی تصدیق کر کے دکھائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یعنی اس کی بات جو بہت سے ایسے ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے شاید وہ معاملات کے معاملے میں جب آپ دنیا میں بات کریں گے تو کبھی جھوٹ کہیں، ہم جھوٹ ہی نہیں بولتے کہے جائیں گے لفظوں میں، لیکن جب عمل اور پریکٹیکل کی دنیا میں آئیں گے تو وہاں عمل خلاف ملے گا، جو ان کی زبان پہ ہوگا وہ جو ان کے کردار میں اور ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن صدیق اس کو کہتا ہے کہ جو زبان سے کلمات نکلے اسے وہ عمل بھی کر کے دکھائے، تو صدیق لہٰذا اس کو کہتے ہیں یعنی جو فکر میں بھی سچا ہو، لفظوں میں بھی سچا ہو، عمل میں بھی سچا ہو، اور بہت زیادہ کثرت سے سچ بولتا ہو، اس کی عادت ہی سچ بولنا بن گیا ہو، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید میں بھی کچھ انبیاء کو پروردگار نے صدیق کہہ کر خطاب فرمایا ہے، جیسے ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں 41 میں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو اس آیت میں پروردگار نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہہ کر، سچا کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ یا خود جناب ادریس کے سلسلے میں سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 56 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو جناب ادریس کو بھی انہوں نے صدیق کہہ کر اور سچا کہہ کر خطاب فرمایا۔ یا خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مل مسیح ابن مریم الا رسولا قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، یعنی جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے یعنی ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ کہہ کر ان کی ماں کو خطاب کیا۔ یعنی جو دو نبیوں کا تذکرہ کہا کہ جس میں ہم نے جناب ابراہیم کو صدیق کہہ کر خطاب فرمایا، اور ایک جناب ادریس علیہ السلام کو، اور ایک خاتون جسے جناب مریم کے جو ایک نبی کی ماں ہے، کہ جو اللہ نے جسے یہ کمال عنایت فرمایا تھا کہ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے، جو ایک معجزے کے طور پر اللہ نے انہیں بیٹا عنایت فرمایا تھا، وہ کمال تھا جناب مریم سلام اللہ علیہ کا، تو لہٰذا انہیں صدیقہ کہہ کر خطاب فرمایا۔ تو بہرحال یہ معنی تھے کہ جو صدیقہ کے ہم نے آپ کو لغت سے قرآن میں جو اشارہ فرمایا کہ ان کو جو ہے صدیق کہہ کر یا صدیقہ کہہ کر خطاب فرمایا ہے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہم نے اب ذکر فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو آخر صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شہزادی کو صدیقہ جو کہنے کی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے جب مولا علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں کچھ ایسے امتیازات پروردگار نے دیے ہیں کہ مجھ مصطفیٰ کو بھی وہ چیزیں عنایت نہیں فرمائی، تو اس میں سے ایک امتیاز یہی بتایا ہے کہ تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ دی ہے کہ جو صدیقہ ہے۔ یعنی اب صدیقہ ہے کہ دیکھیے گا جہاں حدیث میں یہ بھی جملہ ہے کہ فاطمہ کا کفو قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا، ایک صدیقہ کا تذکرہ ہم نے جناب مریم کا قرآن میں اشارہ فرمایا، تو لہٰذا اس زمانے میں کوئی صدیق نہ تھا کہ جو جناب مریم کا کفو بن سکے، تو لہٰذا بغیر باپ کے جناب مریم کے یہاں بیٹے کی ولادت کری، تو پروردگار نے قاعدہ فطرت کو توڑ کے جناب مریم کی عظمت کو واضح کر کے دکھایا، اور انہیں پھر صدیقہ کہہ کر خطاب کیا۔ چونکہ ایک سیدھا قانون تو یہی ہے کہ پہلے شادی ہو اس کے بعد بچہ ہو، تو لیکن جناب پروردگار نے یہاں قاعدہ فطرت کو توڑا۔ اب چونکہ وہاں ایک قاعدہ عصمت تھا، یعنی عصمت معصومہ کو کسی غیر معصوم کے کنٹرول میں دے دے، یہ پروردگار کو گوارا نہ ہوا، بلکہ قاعدہ فطرت کو توڑ کے ایک فطرت کے خلاف ایک قاعدہ قانون بنایا
کہ یہ اس طریقے سے پروردگار نے جناب عیسیٰ کو ان کی والدہ جناب مریم کو عنایت فرمایا۔ تو اب یہ شہزادی کے بارے میں صدیقہ کہا چونکہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب ہے، تو اب کیسے رسول خدا نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انکا اوتیت ثلاثا، کہ اے علی تمہیں 3 چیزیں عنایت فرمائی گئی، لم یؤتھا احد من قبلک، تم سے پہلے وہ کسی کو بھی وہ چیزیں عنایت نہیں کی گئی، کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ شہزادی کی عظمت کے بارے میں، آخر جو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مولا علیہ السلام کی زوجہ ہونا، یہ ایک صدیقہ ہونے کی وجہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اوتیتا زوجۃ صدیقۃ، کہا کہ اے علی تمہیں ایک سچی بیوی عطا کی گئی کہ جسے صدیقہ سے خطاب کیا گیا، مثل ابنتی، میری بیٹی جیسا، یعنی جو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ صدیقہ ہے جو آپ کو عنایت فرما گئی۔ پھر تفصیلی حدیث میں صرف یہاں ایک جملہ اس کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی تمہیں 3 چیزیں عنایت فرمائی گئی کہ وہ تم سے پہلے کسی کو دی ہی نہیں گئی، حتیٰ بعض روایت میں یہ کہ مجھ مصطفیٰ کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جس طرح جیسا رسول اللہ، جیسا سسر آپ کو اللہ نے عنایت فرمایا، وہ سسر میرا آپ کے جیسا سسر نہیں ہے، چونکہ آپ کے سسر میں ہوں محمد مصطفیٰ جس کے اوپر نبوتیں تمام ہوتی ہیں، رسول بتانا چاہ رہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ یعنی میں ایسا سسر اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ پروردگار نے فاطمہ کی شکل میں کہ جو صدیقہ ہے تمہیں ایک ایسی زوجہ عنایت فرمائی کہ مجھ مصطفیٰ کو بھی ایسی زوجہ نہیں دی گئی، اور اللہ نے تمہیں حسنین جیسے بیٹے عنایت فرمائے، وہ کہ کسی کو تو کائنات میں ملے ہی نہیں ملے، یہ مجھ مصطفیٰ کو بھی نہیں ملے۔ یہ میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ جس میں مولا کے اس امتیاز کی طرف اشارہ فرمایا، اور مولا بھی زندگی بھر اس امتیاز پر فخر کرتے رہے کہ فاطمہ جیسی زوجہ اللہ نے مجھے عنایت فرمائی۔ جب بھی فاطمہ زہرا کی بات آتی تھی اور وہ اپنی زوجہ ہونے پر ان کے یعنی کہ اللہ نے مجھے فاطمہ زہرا جیسی زوجہ عنایت فرمائی تو فخر کرتے تھے اپنے اوپر، گرو کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی فاطمہ جیسی بیٹی عنایت فرمائی۔ اور دیکھیے گا ایک حدیث، چونکہ ہم یہاں پر ہم شہزادی کی صداقت کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے بھی بیان کرتے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ نے شہزادی کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ چونکہ دیکھیے گا شہزادی کی مادر بن کے آئی ہیں، وہ مجازی طور پر حقیقی مادر تو جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، باپ کے گھر میں آئی ہے۔ تو اب دیکھیے گا وہ کس طریقے سے شہزادی کی صداقت کی تائید کر رہی ہیں، کہہ رہے کہ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، کہا میں نے فاطمہ سے سچا کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں، یعنی کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ یعنی جناب جو ختیجہ جناب عائشہ نے جو لفظ استعمال کیا، آپ اس کو اگر ادبی لحاظ سے دیکھیں گے جو ایک ایک لفظ اس میں ڈال گیا، یعنی قط کا استعمال کرنا یا اصدقوں کو صیغہ افعل التفضیل کا استعمال کرنا، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والی جو ہمیشہ سچ ہی بولتی ہو، تو اس ایسی ذات میں نے فاطمہ کے علاوہ دیکھی نہیں، یا ان کے بابا اتنے سچے تھے یا فاطمہ زہرا تھی، یعنی ان کے بابا کے علاوہ کسی کو اتنا سچا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ صدیقہ کے ایک معنی ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صدیقہ شہزادی کا نام کیوں رکھا گیا؟ ایک خدا کا قانون ہے، سنت ہے کہ صدیق کو یا صدیقہ کو صدیق کے علاوہ غسل نہیں دے سکتا۔ جیسے جناب مریم کے سلسلے میں چونکہ ہم نے اشارہ فرمایا ابھی کہ اللہ نے انہیں صدیقہ کہہ کر خطاب فرمایا، تو ان کو غسل صرف اور صرف انہی کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ تو لہٰذا یہ ایک اللہ نے سنت قائم کی ہے کہ صدیقہ کو صرف اور صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ اب یہ حدیث میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس کے راوی مفضل ابن عمر ہے، تو جس کو امام نے ان سے ارشاد فرمایا من غسل فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو انہوں نے سوال کیا امام سے کہ شہزادی کو غسل کس نے دیا، قال ذاک امیر المومنین علیہ السلام، کہا کہ ان کو غسل جو ہے امیر المومنین علیہ السلام نے دیا۔ کأنکا، جیسے امام نے ارشاد فرمایا تو ان کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کے کیفیت سے ایسا لگا کہ جیسے کچھ چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تو اب امام نے جب ان کا اس کیفیت کو دیکھا، استفضت ذلک من قولہ فقال لی کأنک ذئت مما اخبرتک، کہا کہ مثلا جو میں نے تمہارے سامنے بات بیان کی، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو کہا کہ
جو میں نے تمہارے سامنے بھی بات بیان فرمائی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارے لیے اس کو قبول کرنا سخت ہو، سمجھنا سخت ہو۔ تو اس نے فوراً مفضل نے کہا کہ جی مولا ایسا ہی ہے۔ تو اب امام نے آگے ان کو سمجھایا، کہا کہ جو ہے جس طرح اللہ نے جناب مریم کو ان کے بیٹے عیسیٰ کے جو صدیقہ تھی، تو صدیق ان کے بیٹے کے ہی ذریعے سے دفن اور غسل کرایا، اسی طرح علی مرتضیٰ کے ذریعے سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل و کفن کا کام کرایا۔ یہ ایک دلیل ہے کہ یعنی معصوم کو معصوم ہی غسل و کفن دے گا، صدیق کو صدیقہ یعنی صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل و کفن دے سکتا ہے۔ یہ ان کی عظمت کا حامل ہے، چونکہ کائنات میں دیکھیے گا جو شہزادی کا مرتبہ ہے تو پہلے ہی ہم حدیث میں واضح کر چکے، ان کے مقابلے میں کوئی اولو العزم پیغمبر یا نبی بھی نہیں ہے کہ جو شہزادی کا مقابلہ کر سکے۔ تو جب شہزادی کی عظمت اتنی ہے تو ان کے غسل و کفن میں صرف وہی آ سکتا ہے کہ جسے اللہ نے صدیقہ و سچا کہہ کر اس کی تائید فرمائی ہو۔ تو اب یہ امام نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمائی کہ چونکہ جس کو صدیقہ وہ ہوتی ہے جسے صدیق ہی غسل دے، اور ایک صدیق کے معنی جو صدیقہ کے معنی بیان کیے گئے حدیث کے اندر وہ ہے کہ جس کو پہچانا نہ گیا ہو، جس کی معرفت حاصل نہ کی ہو۔ تو اب امام نے حدیث میں کس طرح ارشاد فرمایا، کہا کہ امام نے ایک جو ہے جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی امہر فاطمۃ علیہ السلام ربع الدنیا وفربعہ لہا، کہا کہ اللہ نے دنیا کے 1/4 کو 1/4 کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر قرار دیا، اور تو جب ان کا مہر قرار دیا گیا تو وہ ان کی پراپرٹی یعنی دنیا کا 1/4 جو ہے وہ شہزادی کی ملکیت ہے، 1/4 حصہ جو ہے شہزادی کی ملکیت ہے۔ پھر کہا وہ امہر الجنت والنار، اور پروردگار نے جنت اور جہنم کو بھی شہزادی کا مہر قرار دیا۔ اور وہ کیوں قرار دیا؟ مثلا بعض کے ذہن میں آئے گا کہ پھر جہنم کو کیوں ان کے مہر میں قرار دیا؟ جنت تو سمجھ میں آتی ہے ہر ایک کے، لیکن ایک جہنم کو بھی شہزادی کا مہر قرار دینا یہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب یہ بھی شہزادی نے اس میں شہزادی کی عظمت کی طرف امام نے اس میں ارشاد فرمایا، لے نار کو کیوں جہنم کو کس لیے دیا گیا؟ تدخل اعداء النار، اس لیے کہ شہزادی کے دشمنوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ چونکہ جب کسی سزا گناہ گار کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو وہ پراپرٹی اپنی ہونی چاہیے، وہیں اس کو سزا دی جاتی ہے، اپنی ہی جیل ہونی چاہیے، دوسرے کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ چونکہ جب شہزادی کے گناہ گار ہیں تو شہزادی ہی کی جہنم میں رہیں گے، وہاں ان کو سزا دی جائے گی، شہزادی ہی جیل میں رہیں گے، جو اپنے جرم کیے شہزادی کی ذات کے مطابق، ان کی شخصیت کے مطابق، ان کے چاہنے والوں پر جو ظلم و ستم کیے ہیں، تو لہٰذا سزا بھی شہزادی کی اختیارات میں ملے گی، تو لہٰذا جہنم کا اختیار شہزادی کو دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں تدخل اولیاءہا الجنہ، اور جو شہزادی سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان سے چاہنے والے ہوں گے، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہی الصدیقۃ الکبریٰ، اس لیے کہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ، اس لیے کہ ان کی معرفت کے اوپر اسلام کا محور مثلا چلتا ہے، چکی چلتی ہے۔ تو شہزادی اس ذات کا نام ہے کہ جو آج بھی اس کی حقیقت کو، ان کی معرفت کو کوئی حاصل کر نہیں سکا ہے۔ چونکہ امام نے سورہ ان انزلنا کی تفسیر میں کہا وما ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر، یعنی تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس وقت امام کہتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس طرح لیلۃ القدر کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس ذات کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے کہ جس کی اب تک معرفت نہ ہو سکی، جس کو پہچانا نہیں گیا۔ انشاءاللہ جو ہے شہزادی کی حقیقی معرفت تبھی ہوگی جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے، یا محشر کے میدان میں جو ہم نے کل حدیث میں ذکر فرمایا تھا، تو پروردگار شہزادی کو وہاں روکے گا، اس لیے کہ تاکہ شہزادی کی معرفت کی جا سکے۔ شہزادی کا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے، انبیاء کے شہزادی کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے، تاکہ وہ تمام ملائکہ، تمام انبیاء جان لے کہ کس مرتبہ پر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فائز ہے۔ اس کے بعد ایک جو معنی شہزادی کے وہ ہے کہ وہ راست گو اور شہیدہ، یعنی جو ہمیشہ سچ بولتی ہو اور جسے شہید کیا گیا ہو، اسے
صدیقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی کی وضاحت کے لیے بھی ہم امام علیہ السلام ہی کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش فرماتے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا، ان فاطمۃ علیہ السلام صدیقۃ شہیدۃ ان بنات الانبیاء لا یتمثن، کہا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ وہ ذات ہے کہ جو صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے، یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور اسی حقانیت کی وجہ سے شہزادی کو شہید کیا گیا۔ چونکہ شہزادی جیسے بابا کی شہادت واقع ہوئی تو اب جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، خلافت کو غصب کر دیا گیا، تو اب علی علیہ السلام کی حق کی تصدیق کے لیے شہزادی اٹھی اور ہر ایک کے دروازے پر جا کر، یعنی وہاں کہتی تھی مہاجر اور انصار سے، کیا تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا تم نے میرے بابا سے علی کو ولایت کا حکم بیان کرتے ہوئے نہیں سنا؟ جب انہیں اللہ کے رسول نے ولی بنایا تھا، کیسے اس حکم کو نہیں سنا؟ کا یہی سبب تھی کہ جو وہ علی کی، چونکہ ایک معنی جو لغت کے اعتبار سے تائید ہوتے ہیں، وہ جو معنی ہے جو اشارہ فرمائے علماء نے، کہ جس کو ہم نے وہاں بیان نہیں کیا، لیکن چونکہ اسی لیے بیان کے رکھا کہ یہاں پر بیان کی جائے، کیونکہ ایک صدیق کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی تائید کرے، اور اللہ رسول اور جو کچھ اس رسول کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ان تمام کی تصدیق کرے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو لہٰذا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اگر آپ خطبہ فدقیہ اٹھا کر دیکھیں تو پہلے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی ہے، پھر انہوں نے رسول کی رسالت کی تصدیق کی ہے، پھر جا کر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان دربار کے اندر کیا، یعنی وہاں تصدیق کی ہے، قرآن کی صداقت کا اعلان کیا ہے، یعنی وہی جو معنی صدیق کے بیان کیے گئے، یعنی جو اللہ کے تصدیق کرے وحدانیت کے بارے میں، رسول کی رسالت اور اس پر لائی ہوئی کتاب اور جو کچھ وہ لے کے آیا اس کی تصدیق کرے۔ یہاں باقاعدہ خطبہ فدقیہ کے ذریعے سے شہزادی نے واضح کر دیا، جس کے نتیجے میں شہزادی کو شہید کیا گیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ شہزادی کا گھر جلایا گیا، کہ چونکہ شہزادی وہ تنہا ایک عام خاتون نہیں سمجھ رہے تھے کہ شہزادی کے گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی گھر میں بیٹھ گئے اور یہ ایک رسول کی بیٹی کہ جو ایک مثلا ابھی نوجوان ہے، 18 سال کا سن ہوتا ہی کیا ہے، لیکن شہزادی کی اس عظمت اور طاقت اور روحانی قوت کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، کہ جب تک شہزادی علی کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہے تو تب تک ہماری حکومت ثابت ہو ہی نہیں سکتی، ہم اپنی خلافت کو جو ہے مضبوط بنا ہی نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا اور شہزادی کو شہید کیا گیا۔ ہم اپنی بات کو اگلے لفظ کے معنی بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بیان کر دیتے کہ شہزادی کو صدیقہ اس لیے کہا گیا چونکہ اللہ نے انہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ بنایا، اس لیے ان کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے، صدیقہ کو صرف اور صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے، کہ جس کی پہلی سنت ہمارے سامنے جناب مریم کی ہے، کہ جن کو ان کے بیٹے جناب عیسیٰ نے غسل دیا۔ شہزادی کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے غسل دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صدیقہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کی معرفت حاصل نہ کی جا سکی ہو، وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، کہ جس کی تفسیر امام نے سورہ نانزلنا میں بھی ذکر فرمائی، اور یہاں بھی ہم نے حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اور چوتھے معنی صدیقہ کے وہ ہے کہ جو ہمیشہ سچ کہتی ہو اور سچ کی راہ میں جسے شہید کر دیا گیا اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ تو شہزادی کو اسی سچ اور صداقت کی وجہ سے جو ہے شہید کیا گیا، جس نے رسول کی رسالت کی تائید کی، اللہ کی وحدانیت کی تائید کی، اللہ قرآن کی تائید کی، اور مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، ان کی تصدیق فرمائی، کہ جس کے سبب میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔